بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم صحیح بخاری کی کتاب ایمان کی احادیث نمبر 20، 21، 22 اور 23 کا مطالعہ کریں گے۔ ان احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہم ارشادات اور تعلیمات موجود ہیں جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں، آپ تو معصوم ہیں اور آپ کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف فرما دی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیے۔ یہ سن کر آپ ناراض ہوئے، حتیٰ کہ خفگی آپ کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہونے لگی۔ پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں، بس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت ہے کہ عبادت اور اعمال صالحہ میں اعتدال برتا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مجھ سے زیادہ بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف کر دی ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر صحابہ کرام کو سمجھایا کہ عبادت میں اعتدال ضروری ہے اور اللہ سے خوف اور محبت کا راستہ اپنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پا لے گا۔ ایک یہ کہ وہ شخص جسے اللہ اور اس کا رسول ان کے ماسوا سے زیادہ عزیز ہوں، اور دوسرے یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہو، پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو وہ ایسا برا سمجھے جیسا آگ میں گر جانے کو برا جانتا ہے۔ اس حدیث میں ایمان کی 3 بنیادی خصوصیات کا ذکر ہے۔ پہلی یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ دوسری یہ کہ کسی شخص سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو، اور تیسری یہ کہ کفر کی طرف لوٹنے کو انتہائی برا سمجھے۔ یہ تینوں خصوصیات ایمان کی مٹھاس کا ذائقہ چکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو بھی دوزخ سے نکال لو۔ تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر زندگی کی نہر میں ڈال دیے جائیں گے یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے۔ یہاں راوی کو شک ہو گیا ہے کہ اوپر کے راوی نے کون سا لفظ استعمال کیا۔ اس وقت وہ دانے کی طرح اگ آئیں گے جس طرح ندی کے کنارے دانے اگ آتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانہ زردی مائل پیچ در پیچ نکلتا ہے؟ وہیب نے کہا کہ ہم سے عمر نے حیا کے بجائے حیات اور خردل من ایمان کی بجائے خردل من خیر کا لفظ استعمال کیا۔ یہ حدیث اللہ کی رحمت اور مغفرت کی نشاندہی کرتی ہے۔ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اسے بھی دوزخ سے نکال لیا جائے۔ یہ حدیث ہمیں ایمان کی اہمیت اور اللہ کی رحمت کی عظمت کا احساس دلاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک وقت سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا کرتا سینے تک ہے اور کسی کا اس سے نیچے ہے۔ پھر میرے سامنے عمر بن خطاب لائے گئے، ان کے بدن پر جو کرتا تھا اسے وہ گھسیٹ رہے تھے، یعنی ان کا کرتا زمین تک نیچے تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے دین مراد ہے۔
یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کی تعبیر پر مبنی ہے۔ خواب میں لوگوں کو کرتے پہنائے گئے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا کرتا سب سے لمبا تھا، جس کا مطلب ہے کہ دین میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اس حدیث سے ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دین میں عظیم مقام کا علم ہوتا ہے۔ یہاں تک تھی میری آج کی احادیث۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے صحیح بخاری کی احادیث نمبر 20، 21، 22 اور 23 کا مطالعہ کیا ہے۔ ان احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتیں اور تعلیمات موجود ہیں جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔